ہم سب سے پہلے تو پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مسلسل اصرار پر، مسلسل مطالبے پر، اور یہ آخری مرتبہ ہم نے مطالبہ کیا تھا 6 مارچ کو، یہ ایجنڈا آپ کو سرکولیٹ کریں گے، جو وزیر اعظم پاکستان سے جب بھی ملاقات ہوئی ہم تحریری طور پر ایک ایجنڈا دیتے ہیں جس میں ہمارے مطالبات، ہماری تجاویز اور ہمارے مشورے ہوتے ہیں، اور مختلف تاجر انجمنوں سے ملاقاتیں ہوں، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اکابرین سے ملاقات ہو، یا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبر سے ہماری ملاقات ہو، ہم نے اپنے مختلف انٹرویوز میں، پریس کانفرنسز میں اور ان ملاقاتوں میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ان قریب اور خاص طور پہ عید کے فوری بعد بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ 5 سے 10 روپے کمی کا اعلان ہوگا وزیر اعظم کی طرف سے۔ ہم اللہ کا صدہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری ان کوششوں کو بارآبار کیا، اور کل جس قدر ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این ایز کو، وزراء کو، تاجر اور صنعت کار برادری سے فون آئے ہیں شکریہ کے، تو میں جو شکریہ ہمیں موصول ہوا ہے میری تاجر، میری کاروباری، میری صنعت کار اور سرمایہ کار برادری کی طرف سے، میں وہی شکریہ پرائم منسٹر کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ بات رکھی، اور بالآخر بجلی کی قیمتوں میں ایک بڑی ریلیف دی گئی، ایک بڑی سہولت دی گئی، اور اوسطاً ہر طرح کے صارفین کے لیے 7.41% کی کمی، 41 روپے کی 7.41 روپے کی کمی کی گئی۔ گھریلو صارفین پر یہ کمی 7.15 روپے ہے، 7.25 روپے، اور صنعتی صارفین پر یہ کمی 7.59 روپیز ہے پر یونٹ۔ اس طرح یہ کمی 12 سے 17% بنتی ہے۔ اب کسی کا بل 10,000 آ رہا ہے تو اس کا بل 8,500 روپے آئے گا۔ یہ 1,500 روپے کی کمی 10,000 کے بل پر ایک مناسب کمی ہے، اور یہ پہلی بڑی ریلیف ہے جو ہماری حکومت نے عوام کو دی ہے، بالخصوص بجلی کے صارفین کو دی ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک اور ریلیف جو اسٹیٹ بینک کو قائل کر کے دی گئی وہ تھی شرائح سود میں کمی 22% سے جو 12% ہو گئی، اور مجھے امید ہے یہ اگلا بجٹ جب جون میں آئے گا تو اس وقت تک یہ کمی سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ، تو 12% سے کم ہو کے مزید یہ جو شرائح سود ہے یہ 9% تک آ جائے گی، کیونکہ جو انفلیشن اور پرائس ہائیک ہے، جو قیمتوں میں کمی ہے، وہ ریکارڈ کمی ہوئی ہے مارچ کے مہینے میں 0.7% ہے، جو کہ گزشتہ برس میں پہلی مرتبہ اتنی کمی ہوئی ہے پرائس ہائیک میں یا افراط زر میں، انفلیشن میں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کی بنا پر جب اسٹیٹ بینک ریویو کرے گا کہ بھئی یہ انفلیشن کم ہو رہی ہے، افراط زر میں کمی ہو رہی ہے، مہنگائی میں کچھ کمی ہو رہی ہے، تو لوگوں کو اب کام کرنے کا موقع دیا جائے اور انہیں نسبتاً آسان قرضے دیے جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار میں وسعت دے سکیں، کوئی نیا کاروبار جسے کک اسٹارٹ کہتے ہیں، اسٹارٹ اپ کاروبار کر سکیں میرے نوجوان پاکستان کے، کراچی کے۔ تو یہ ایک بڑا مرحلہ طے ہوا ہے 1 سوا سال کے عرصے میں، 1 سال ہوا ہے حکومت کو بنے ہوئے،
تو 1 سال کے عرصے میں یہ ایک نمایاں پروگریس ہوئی ہے، جس پر ہمیں بھی اطمینان ہے کہ جو مشکلات تھیں عوام کی، جو مسائل تھے اور ہیں، ابھی نچلی سطح پر اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ فوری طور سے نہیں آئے گا، لیکن جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، کیونکہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پیداواری لاگت کم ہوگی، کاسٹ آف پروڈکشن میں کمی ہوگی، یعنی ہماری صنعتوں میں جہاں لوگوں کو ریٹرینچ کیا جا رہا ہے، انہیں وہاں سے بے روزگار کر کے نکالا جا رہا ہے، ان کا پیداواری عمل بہت سست ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، ایک مرتبہ پھر صنعتوں کو موقع ملے گا، ایک مرتبہ پھر گھریلو صنعتوں کو موقع ملے گا، اور ایک مرتبہ پھر عام تجارت اور کاروبار کو فروغ ہوگا، فائدہ ہوگا، اور اس سے عام لوگوں کو بھی محسوس ہوگا کہ انہیں بھی ریلیف مل رہی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا امپیکٹ جو یہ بجلی کے بلوں میں کمی ہوئی ہے، جس میں ایم کیو ایم کا ایک نمایاں کردار ہے، اور ہم نے ہی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جنہیں کیپیسٹی چارجز کے نام پر حکومت بجلی خریدے نہ خریدے، توانائی کا شعبہ بجلی خریدے نہ خریدے، لیکن حکومت کو کیپیسٹی چارجز کے نام پر بجلی کی پوری قیمت انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو دینی پڑتی تھی، ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ انگیجمنٹ میں، حکومت کی انگیجمنٹ میں ہم نے ایک بڑا رول پلے کیا، اور ہم نے ہی سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ آئی پی پیز ہمارے جو مذاکرات ہے، یہ میں 4تھا پیراگراف پڑھتا ہوں، 6 مارچ کو جو ہم نے آخری ایجنڈا دیا، The Prime Minister Shehbaz Sharif is also requested to attend a big public meeting organized by MKM پاکستان، اور مجھے خوشی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے عید کے بعد اس بات پر حامی بھری ہے کہ کراچی میں وہ آئیں گے اور ایم کیو ایم پاکستان کے منعقد کردہ ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے، اور وہاں پر اس بات کو مزید مضبوط بنائیں گے کہ ابھی بجلی کی قیمتوں میں مزید 6 روپے کمی کی گنجائش ہے، اور اللہ نے چاہا کراچی میں کسی ایم کیو ایم کے جلسے میں، اللہ نے چاہا، ہمیں پوری امید ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے بجلی کی قیمتوں میں مزید 6 روپے کی کمی کرانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم نے اس کی سارے ریزنز دیے ہیں، ہم نے انہیں تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں، ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہماری اکانومی پہ، اور ایک انتہائی ٹیکس زدہ اکانومی یا معیشت گرو نہیں کرتی، وقتی طور سے آپ کو ریونیو محاصل اور ٹیکس دے دیتی ہے لیکن گرو نہیں کرتی۔ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کر کے، اپنی معیشت کے اس بوجھ کو کم کر کے لوگوں کو موقع دے کہ وہ اپنے کاروبار، اپنی آمدنی، اپنے وسائل میں اضافہ کریں، اور پھر ان وسائل میں، اس آمدنی میں سے ٹیکس دیں، انکم ٹیکس دیں۔ تو انکم ٹیکس پر جائیں، ڈائریکٹ ٹیکس پر جائیں، لوگوں کو ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی کی طرف لے جائیں اپنی معیشت کو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بجلی کی قیمتیں کرنا ایک پہلا بڑا اقدام ہے، انشاءاللہ مزید بجلی کی قیمتوں میں کمی کی توقع ہے، جو جون میں بجٹ آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی، اور ہم وزیر اعظم سے کسی جلسے میں کراچی میں یہ اعلان بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا کنوکشن ہے۔ And the PM should announce a few reliefs for the citizens of Pakistan and particularly Karachi, such as further announcement of اب دوسرا اناؤنسمنٹ جو بڑا ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ایک اعلان ہوا، دوسرا اعلان بھی انشاءاللہ ہوگا، لیکن ایک جو تیسرا بڑا اعلان ہے وہ یہ ہے کہ اناؤنس دی کمپلیشن آف فرسٹ فیز آف K4 واٹر پروجیکٹ، 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کی فراہمی کا منصوبہ جو K4 کا پہلا مرحلہ ہے،
انشاءاللہ اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں 2026 میں جولائی اور دسمبر کے بیچ میں 26 کروڑ گیلن اضافی پانی یومیہ روزانہ کی بنیاد پر کراچی کو ملنا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جب تک یہ منصوبہ K4 کا پہلا مرحلہ جو 25 ارب روپے سے شروع ہوا تھا، پھر اس کی قیمت 80 ارب روپے ہو گئی، اور اب اس کی قیمت تقریباً 250 ارب روپے ہے. لیکن ہم یہ سارے پیسے وفاقی حکومت سے لینے میں اور اس منصوبے پر خرچ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ منصوبہ ہم نے کراچی واٹر سیوریج کمپنی سے لے کر PDM کی پہلی حکومت میں وابڈا کے حوالے کیا، اور اس کی مانیٹرنگ MKM نے کی. خالد مقبول صدیقی بھائی چیئرمین MKM پاکستان، مصطفیٰ کمال بھائی سینئر ڈیپٹی کنوینر MKM پاکستان، اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سینئر ڈیپٹی کنوینر MKM پاکستان، اور جو ہمارے ڈیلیگیشن میں باقی MNAs اور ساتھی شامل ہوتے تھے، جاوید حنیف بھائی ہوں، امین الحق بھائی ہو یا اظہار الحسن بھائی، ہم سب نے بہت زور دے کر وزیر اعظم پر دباؤ ڈال کر احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی سے بار بار ملاقاتیں کر اور وزیر وابڈا یا پانی اور بجلی سے ملاقات کر کے الحمدللہ اس بات کو یقینی بنایا کہ K4 کے پہلے مرحلے یومیہ 26 کروڑ گیلن اضافی پانی جو کراچی کو ملے گا اس کا 50% سے زیادہ کام ہو گیا. باقی 50% کے لیے اس سال 35 ارب ہم نے بجٹ میں رکھوائے تھے 2024-25 میں، اور پرائم منسٹر نے کہا یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے تو 15 ارب روپے وہ اور دیں گے، تو 50 ارب روپے اس سال، اور اگلے سال مزید 50 ارب روپے ہم انشاءاللہ رکھوائیں گے 2025-26 کے بجٹ میں. تو مجھے امید ہے کہ جولائی اور دسمبر 2026 کے بیچ میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا، اور پرائم منسٹر صاحب جلد کراچی آ کر ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کر کے پانی کے اس منصوبے کی جلد از جلد تکمیل کا اعلان. کراچی والوں کے لیے، یہ تو پورے ملک کے بجلی کے صارفین کے لیے عیدی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا یہ عید کا تحفہ ہے. مجھے امید ہے کہ بقرہ عید کی جو عیدی ہوگی وہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کی فراہمی کا اعلان ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کراچی آئیں اور اس کا اعلان کریں، ہم نے ان سے یہ کہا ہوا ہے. اسی طریقے سے تقریباً 20 ارب روپے کراچی کے MPAs کو اور 6 ارب روپے حیدرآباد MNAs کو، اور 6 ارب روپے حیدرآباد کے MNAs کو مل رہے ہیں وفاق سے، اور اس سے ہم مضبوط اور پائیدار سڑکیں بنانا چاہتے ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے درخواست کی ہے، میئر کراچی سے یہ درخواست کی ہے، وزیر بلدیات سعید غنی صاحب سے درخواست کی کہ بھائی نکاسی آب جو نکاسی آب کی لائنوں میں رساؤ ہے، جو ابلتے گٹر ہیں، اس کو آپ فکس کریں، وہ کام آپ کریں، اور سڑکیں ہم بنائیں. تو کم از کم یہ کام ہم مل جل کر کریں، عوام کو بھی ایک ریلیف ملے گی، وہ بھی تھوڑا سا سکون میں آئیں گے کہ بھئی یہ دو بڑی پارٹیاں جو آپس میں لڑتی ہیں، انہوں نے عوام کے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایک نے سیوریج کے مسائل حل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور MKM نے اس پر مضبوط اور پائیدار سڑکیں بنانے کا بیڑا اٹھایا، اور ہم دونوں اگر یہ کام کریں گے مشترکہ طور پر تو مجھے امید ہے کہ جو سڑکیں ہم بنانے میں کامیاب ہوں گے، جو 20 ارب روپے ہمیں مل رہے ہیں، سیپ کے 5 ارب ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام جو اس کے SDP کے وہ ہمیں مل رہے ہیں، سیکنڈری ڈیولپمنٹ کے تقریباً 5 ارب اور 15 ارب کراچی پیکیج کے. تو ہم اس پہ سڑکیں بنانا چاہتے ہیں. تو عنقریب کراچی کی سڑکوں کی حالت زار بھی بہتر ہونا شروع ہوگی. تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو ضروری تھا کہ ریکارڈ پر لائی جائیں. MKM بہت مشکل حالات سے ہم سب دو چار ہیں، ہم بھی، ہمارا پولیٹیکل کریڈٹ اور پولیٹیکل کیپٹل بھی
بہت تیزی سے خرچ ہو رہا تھا، لیکن ہم نے بار بار پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے، ان کے مختلف وزراء سے ملاقات کر کے کم از کم عوام کو یہ کچھ ریلیف دلانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ مجھے امید ہے اسی طرح یکسوئی سے کام کرتے رہیں تو آئندہ بھی بہت ساری ریلیف ہم عوام کو دلانے میں کامیاب ہوں گے، اور اس ریلیف سے تاجر، سرمایہ کار اور صنعت کار خاص طور پہ فائدہ اٹھا کر پیداواری عمل کو تیز سے تیز تر کریں گے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح نمو میں تیزی سے اضافہ ہوگا، اور خاص طور پہ مہنگائی میں اور کمی ہوگی انشاءاللہ، اور لوگوں کو روزگار بھی ملنا شروع ہوگا۔ یہ اصل مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے یہ ساری ریلیف جو ہے ہم دلا رہے ہیں، اور اگلے بجٹ سے پہلے ہم شیڈو بجٹ بھی دیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم اور اچھی اور مؤثر اور مثبت تجاویز دیں گے وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری گزارشات تھی، میں یہ انشاءاللہ آپ کو ہم سرکولیٹ کریں گے آج ہی کسی وقت۔